السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 20 ذی الحجہ۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال میں تمام علوم اسلامیہ کی تکمیل کر کے درس و تدریس، وعظ و نصیحت، فتویٰ نویسی اور علم دین کی خدمت میں مشغول تھے کہ شمس تبریز کو ان کے شیخ کمال الدین جندی نے حکم دیا کہ روم جا کر ایک دل جلے کو روشن کراؤ۔ وہ حکم سنتے ہی چل دیے اور رات کے وقت ایک سرائے میں ٹھہر گئے۔ سامنے ہی بلند چبوترا پر شہر کے بڑے لوگ تفریح کے لیے بیٹھتے تھے۔ حضرت شمس بھی اسی چبوترے پر بیٹھا کرتے۔ مولانا روم نے یہی ان سے ملاقات کی اور ایک دوسرے کو پہچانا۔ دونوں بزرگ 6 مہینے تک صلاح الدین زرکوب کے حجرے میں مجاہدہ کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کر شمسی کی خدمت میں رہنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے بھی خود جدا نہیں ہوتے۔ پورے شہر میں شور برپا ہو گیا کہ ایک دیوانہ نے مولانا پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ اب وہ کسی کام کے نہیں رہے۔ شمس تبریز فتنہ کے خوف سے وہاں سے نکل کر دمشق چلے گئے۔ جدائی کے اس غم میں جلال الدین رومی کسی سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ جب کبھی زبان کھلتی تو اشعار پڑھتے تو شاگرد ان کو لکھ لیا کرتے۔ جمع ہو کر یہی اشعار مثنوی بن گئے، جن کے ذریعے عقائد و کلام کی بحث، معجزہ و تصوف، توحید و عبادت، فلسفہ و اخلاق اور سائنس جیسے علوم کی دلکش انداز میں تشریح کی گئی۔ ان علوم سے پتہ چلتا ہے کہ مثنوی صرف تصوف ہی کی کتاب نہیں بلکہ علم کلام کا بھی بہترین مجموعہ ہے۔ بالآخر 5 جمادی الثانی سن 672 ہجری میں اتوار کے دن علم کا یہ آفتاب بھی ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، کنکریوں سے تسبیح کی آواز آنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں چند کنکریاں تھیں۔ اچانک ان سے تسبیح کی آواز آنے لگی، اس کو ساری مجلسیں سن رہی تھی۔ پھر حضور نے وہ کنکریاں باری باری حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں دے دیں تو ان کے ہاتھوں میں بھی تسبیح پڑھتی تھی، لیکن جب ان کے علاوہ لوگوں کو دی تو کنکریوں نے تسبیح پڑھنا بند کر دیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، جماعت کے ارادے سے مسجد جانا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر مسجد میں نماز کے لیے جائے اور وہاں پہنچ کر معلوم ہو کہ جماعت ہو چکی ہے، پھر بھی اس کو جماعت کی نماز کا ثواب ہوگا اور اس ثواب کی وجہ سے ان لوگوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی جنہوں نے جماعت سے نماز پڑھی ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، موت تک دین پر جمے رہنے کی دعا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ترجمہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر استقامت نصیب فرما۔ نمبر 5، اللہ ہی کے لیے محبت کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ ہی کے لیے محبت کرے وہ اللہ ہی کے لیے نفرت کرے اور اللہ ہی کے لیے خیرات کرے اور اللہ ہی کے لیے دینے سے رک جائے تو اس شخص نے ایمان مکمل کر لیا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقررہ کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تو کہیں تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور تم کو دھوکے باز شیطان کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو اور اپنے گروہ کے لوگوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھی دوزخ والوں میں شامل ہو جائے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، قیامت میں منہ پر مہر لگا دی جائے گی۔ رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور آدمی کے سب سے پہلے چیز جو بات کرے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، معدہ کی صفائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ انار جہاں معدے کو صاف کرتا ہے وہیں پرانی کھانسی کے لیے بھی بڑا کارآمد پھل ہے۔
نمبر 10 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی اپنے عذاب نازل کرے اور تم دعا کرو تو تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔